اے کربلائے عصر چل اس کربلا میں چل، لوٹی صدی سے لمحے صبر آزما میں چل، ملتی ہے جس میں حق کی قسم زندگی کی بھیک، اس خطۂ حیات کے شہر قضا میں چل، وہ دیکھ وہ حسین ہیں حد نفاس پر، کس تمکنت کے ساتھ کھڑے ہیں محاذ پر۔ ارباب اعضا سوگواران حسین مظلوم، رات بھر کا مسلسل ذکر امام حسین اور اس کے بعد صبح نمودار ہو چکی، لیکن نہ ہمارے جوش میں کوئی کمی آئی نہ ہمارے عزم میں کوئی کمی آئی۔ ہم صرف اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ایک کوک جلی ماں کو اس کے لال کا پرسہ پیش کر دیں۔ ہاں عزاداروں، میرا دل کہتا ہے کہ شاید ٹوٹی ہوئی قبر سے جناب فاطمہ زہرا آ جاتی ہوں گی، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک ایک مومن کے قریب جاتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں اے عزاداروں میرے حسین پر آنسو بہاؤ، اور ان آنسوؤں کو لے کر جاتی ہیں۔ اور روایت میں یہ بھی فقرے ملتے ہیں کہ جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں کے واپسی پر اپنی ماں سے مطالبہ کرتا ہے اماں ہمارے لیے کیا لائی ہیں، تو ہماری مائیں وہ رومال پیش کر دیتی ہے جس میں تبرک رہتا ہے، بچے اسے لے لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ بس اسی انداز میں جب جناب فاطمہ جاتی ہیں، آقا حسین کہتے اماں ہمارے لیے کیا لائی ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں یہ چند آنسو لائی ہوں۔ امام حسین ان آنسوؤں کو لیتے جاتے ہیں، زخم پر رکھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں بہت سکون ملتا ہے، آپ کے آنسو حسین کے زخموں کو سکون دیتے ہیں، حسین کے زخموں کا مداوا ہے۔ ہاں عزادارو زیادہ دیر نہیں آپ کے بیچ حائل ہونا ہے، لیکن سورج نمودار ہو چکا۔ ہاں عزادارو یہ وہی سورج ہے جس نے پہلی بار سرزمین کربلا پر زینب و ام کلثوم کے سروں کو دیکھا تھا، ورنہ اس سے پہلے سورج نے بھی زینب کے سر کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں عزادارو روایتوں میں ملتا ہے کہ آج بھی کربلا کے میدان میں 10 ماہ محرم کو آپ نے بھی صبح کی نماز ادا کی ہے نا۔ ہم نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اذان، یہ نماز حسین کی فتح کی نشانی ہے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ 10 ماہ محرم کو سعید اور زہیر کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد ٹھیک ظہر کے وقت کہتے ہیں روضہ امام حسین کی طرف دیکھ کر اے آقا نماز پڑھائیے ہم تیار ہیں۔ کل ہمارے جد نے آپ کی نماز کو قائم کرنے کے لیے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ ہاں عزادارو دل چاہتا ہے صبح رات سے جناب علی اصغر کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن ایک ننھی بچی جسے سکینہ کہتے ہیں اس کا تذکرہ کر لیا جائے۔ ارے تاریخ میں ملتا ہے یہ ننھی بچی سکینہ جو نقیب مقصد حسینی ہے۔ ہاں عزادارو جس وقت تماچے لگ چکے ہیں، تازیانے لگائے جا چکے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ بچی ایک بار مقتل کی طرف جاتی ہے، دھیرے دھیرے مقتل پہنچتی ہے، بابا کے لاشے کو دیکھتی ہے، اس پر اپنے آپ کو گرا دیتی ہے۔ ہاں عزادارو اور اس کے بعد جب صبح عاشور کے بعد 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، قافلہ جانے کے لیے آمادہ ہے، تو اب یہ بچی ہے، 11 گلے اور ہیں، 12 گلے ہیں، ایک ریسمان ظلم ہے۔ ہاں عزادارو ایک اہل سنت دانشور کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اہل سنت ہم لوگ امام حسین کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن ہر شیعہ جناب سکینہ کی اس بے کسی پر کیوں آنسو بہاتا ہے کہ انہیں بند کمرے میں رکھا گیا، اندھیرے میں رکھا گیا۔ وہ کہتے میں نے چاہا کہ میں مشاہدہ کروں، وہ کہتے میں نے اپنے گھر کی ایک پوتی کو جو بہت چھوٹی تھی اسے 20 منٹ اندھیرے کمرے میں رکھا، جب میں نے اسے باہر نکالا تو کئی مہینے
دیر تک وہ میری طرف دیکھتی رہی تھی. تب مجھے سمجھ میں آیا ارے سکینہ پر کیا گزری ہوگی جب اسے اندھیرے کمرے میں رکھا گیا. آزادارو یہی تو وجہ تھی کہ جناب رباب جس وقت جناب سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی, جناب رباب کہتی اے بیٹا سید سجاد, جب کسی کی کوئی قیمتی چیز چلی جاتی ہے تو وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے. میں اتنی بد نصیب ہوں کہ اپنی سکینہ کو دیکھ بھی نہیں سکتی, اتنا اندھیرا ہے. ہاں ایک آخری روایت اور آپ کی زحمتیں تمام کر دوں گا. عزادارو روایتوں میں ملتا ہے کہ ابھی 100 سال پہلے آیت اللہ ابراہیم دمشقی کو خواب میں جناب سکینہ آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے آیت اللہ میری قبر کو اس جگہ سے ہٹا دے جہاں وہ قبر ہے, وہاں پانی آ گیا ہے. آیت اللہ دمشقی اہتمام کرتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, پردے کا اہتمام کیا اور مزدوروں سے کہا دیکھو جب تھوڑی قبر رہ جائے تو تم ہٹ جانا. جب سب لوگ ہٹ گئے تو ایک بار آیت اللہ دمشقی کہتے اپنی 4 بیٹیاں ان کی بیٹیوں سے کہتے کہ دیکھو اب تمہیں اپنے ہاتھوں سے اس قبر کو کھودنا ہے, اور وہ باہر چلے گئے. جب واپس آئے تو کیا دیکھا, قبر تو بدل گئی لیکن ابراہیم دمشقی اپنی بچیوں کو پہچان نہ سکے, بال پریشان. کہتے بیٹیاں کیا ہوا, کہا کہ جب ہم نے اس قبر سے اس جناب سکینہ کے لاشوں کو منتقل کیا ہم تڑپ گئے, ارے دامن جلا ہوا, گوشواروں کے چھلے ہونے کے نشان, تازہ خون بہا.